السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو اور پروگرام بات چیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ناظرین، آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں جس حساس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت ہر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ اپنا فارغ وقت کس طرح گزارے، فارغ وقت میں وہ کس طرح اس کو برے کار لائے، اور اسی فارغ وقت کے اندر لوگوں کو ان کا وقت مبذول کرنے کے لیے ایک انڈسٹری معرض وجود میں آئی جس کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کہا جاتا ہے. اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اس وقت کن مقاصد اور کن ایجنڈوں کے اوپر کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام ایک مکمل دین فطرت ہے. اسلام نے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، خوشی و مسرت کے حوالے سے ہمیں کیا اصول و ضوابط دیے ہیں، کیا اسلام خوشی و مسرت اور تفریح کو سپورٹ کرتا ہے. تو ہم آج ان تمام حساس موضوع کے اوپر اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے. ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے حافظ جنید اقبال صاحب، جو کہ ایک مذہبی اسکالر ہیں. میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس لائیو کال کے اندر بھی کچھ مہمان ہیں جن کے ساتھ ہم کلام ہوں گے. ان میں سب سے پہلے مفتی محمد زبیر صاحب، ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ راؤ احمد صاحب، ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب اور سید محمد علی ہاشمی صاحب. ان تمام حضرات سے ہم جانیں گے کہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اسلام نے ہمیں کیا اصول و ضوابط دیے ہیں، کیا رول اینڈ ریگولیشن دیے ہیں جن کو اپنا کے ہر انسان اپنی خوشی و مسرت کا سامان حاصل کر سکتا ہے. تو آئیے ہم جانتے ہیں اس حساس موضوع کے بارے میں. ہم سب سے پہلے اپنے اسٹوڈیو مہمان جناب مفتی جنید اقبال حفظہ اللہ کی طرف چلتے ہیں. جنید بھائی، ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کتاب و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سے پہلے آپ تفریح کا مفہوم کیا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات ہمارے ناظرین کے گوش گزار فرما دیں تو آپ کی بہت عنایت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں عبید بھائی کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی کوششیں قبول کریں کہ لوگوں کو اسلام کا جس طریقے سے آپ جو ہے علم اور صحیح معنی اسلام کا بتا رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی یہ کوششیں قبول کریں. بہت شکریہ. اصل میں اسلام کا یہاں سب سے پہلے اگر تفریح کا مفہوم سمجھ لیا جائے تو تفریح کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ فارغ وقت کا دلچسپ اور تعمیری استعمال تفریح کہلاتا ہے. فارغ وقت کا دلچسپ اور تعمیری استعمال تفریح کہلاتا ہے. اگر ہمارے پاس فارغ وقت ہے، ہماری کچھ مشاغل ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، ان کے بعد جو ہمارے پاس وقت بچتا ہے، مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں ہم پر اسلامی طور پر فرض ہیں. ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا، یہ چیزیں ہم پر فرض ہوتی ہیں. اس کے بعد جو چیز بچتی ہے، جو وقت بچتا ہے فرائض کے بعد، جو ہمارے نوافل کا وقت ہوتا ہے، تو اس کو ہم کس طریقے سے صرف کرتے ہیں، اس سے کس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کئی دفعہ ہم صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں، کئی دفعہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تو صحیح اور غلط فائدے کے درمیان جو چیز ہمارے حائل ہوتی ہے وہ کئی دفعہ تفریح بن جاتی ہے اور کئی دفعہ وہ ہمارے لیے باعث نقصان ہوتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تفریح جو ہے یہ اسلام کا، آج کل آپ کے بھی سننے میں یہ آیا ہوگا کہ اسلام جو ہے ایک بورنگ دین ہے. جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں وہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ بالکل دبا ہوا. ہاں جی، بہت زیادہ مسکنسیپشن ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ اسلام بہت خشک دین ہے. اسلام نے جو ہے وہ تفریح کے حوالے سے، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کوئی ہمیں نظام فراہم نہیں کیا. تو یہ ایک بہت غلط تصور پایا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو لوگوں کے حالات ہیں اس وقت اسلام کو سمجھنے کے بارے میں، ہر کسی نے اپنی حدود اور اپنے قوانین مقرر کیے ہیں. اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دین جو مکمل کیا ہے، اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اس دنیا میں انسان کو بھیجا اور پھر انسان کو دنیا میں رہنے کا طریقہ بتانے کے لیے شریعت نازل کی کہ
کہ آپ نے کھانا کس طرح ہے، پینا کس طرح ہے، آپ نے چلنا کس طرح ہے، آپ نے دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، آپ کی شادی بیاہ کیسے ہونا چاہیے، آپ کے کاروبار کیسے ہونا چاہیے، ہر چیز بتائی. تو اس ہر چیز میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں خوشی منانے کا طریقہ، ہم نے فن کس طرح کرنا ہے، ہم نے انٹرٹینمنٹ کس طرح کرنی، وہ سارے طریقہ کار اسلام نے ہمیں بتائیں، وہ سارے طریقہ کار اسلام ہمیں بتا چکا ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں غلطی ہوتی. تو کتاب و سنت میں تفریح کا مفہوم بہت اعلیٰ طریقے سے بیان ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے کئی آیات میں قرآن کریم میں، اگر آپ جو ہے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین خوشی منانے کا حکم بھی دیتے ہیں کہ تم خوشیاں مناؤ، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کے فضل ہے. جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ تم خوشیاں مناؤ. تو اللہ کا جب ہم فضل ملتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، مثال کے طور پر جب ہماری اولاد ہو، بیٹا ہوتا ہے، تو خوش ہوتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں، خوشی کا موقع ہے. لیکن ان چیزوں میں جب ہم خوشیاں مناتے ہیں، باقی جگہوں پہ اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جہاں ہم خوشیاں مناتے ہیں. اسلام نے جو ہمیں تصور دیا خوشی کا، ایک ہوتی اجتماعی خوشی، ایک ہے سب کی انفرادی خوشیاں. اجتماعی خوشیوں میں اسلام نے دونوں طرح کی خوشی منانے کا حکم دیا، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی. اجتماعی میں سب سے بڑی تو جو ذکر ہے احادیث میں، وہ دو عیدیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، کہ بھائی وہ لازمی اس دن روزہ بھی نہیں رکھنا، اس دن کوئی بھی اس طرح کی نیکی نہیں کرنی جو کہ ہمارے آپس میں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کا. مثال کے طور پر اب کوئی کہے کہ میں آج سارا دن نوافل پڑھوں گا، صحیح، شریعت اسلامی کہتی ہے بھائی دوسروں کے ساتھ ملو، آج ملنا ملانا ہے، آج معانقہ کرنا ہے، آج سلام کرنا ہے، عید مبارک کہنا ہے، میل جول بڑھانا ہے لوگوں کے ساتھ، ایک جگہ سارے خوشی کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بانٹنا ہے. جی، تو یہ ہے. تو اسلام نے بہت وسیع تصور دیا ہے اس کا. اور اسی طریقے سے اگر اس کی ہم ضرورت اور اہمیت، بلکہ اگر اس کے مقاصد پر بات کریں تو اس کے بہت سے مقاصد ہیں. مثال کے طور پر یہ ہیومن ہیپینس، اسی طرح مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ ہے، اسی طرح کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے، کرائم پریونشن ہے، اسی طرح کمیونٹی، اور اسی طرح سیفٹی لیونگ ہے، اکانومی اور ڈیموکریٹک لیونگ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں جو اسلامی سطح پر ہمیں انٹرٹینمنٹ دی گئی ہے، فن کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے، تفریح کا ایک طریقہ کار دیا گیا، اس کے یہ مقاصد ہیں کہ ہمیں سماجی طور پر کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہر شخص جنسی سکون حاصل کرنا چاہتا ہے. صحیح، اسلام نے جنسی سکون حاصل کرنے کے لیے اس کو مواقع دیے ہیں. بالکل. پہلے تھا کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں، مثال کے طور پر شادی اگر کریں تو آپ کو جنسی جو ہے وہ لذت حاصل ہوتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں. اسی طرح پہلے دور میں جب جنگیں ہوتی تھی اس وقت آپ اپنے غلام یعنی لونڈی جو ہوتی تھی آپ کی، تو اس کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ لذت حاصل کر سکتے تھے. لیکن آج صرف بیوی ہے. تو اسلام نے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ اگر آپ کو جنسی سکون چاہیے، اگر آپ کو اس طریقے سے لذت آتی ہے، آپ کو اس طریقے سے خوشی ملتی ہے، تو اس کا بھی انتظام اسلام نے کیا. صحیح. اگر آپ کسی اور طریقے سے، مثال کے طور پر اگر کسی اور طریقے سے آپ خوشی، یہ والی خوشی کسی اور طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، معاشرہ تباہ ہو جائے گا. معاشرہ تباہ ہوگا، بالکل. کیونکہ اگر آپ کسی کی بہن بیٹی پر غلط نظر ڈالتے ہیں صحیح. تو کل آپ کی بھی بہن بیٹی ہے. بالکل صحیح بات ہے، مکافات عمل ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. تو یہ دنیا میں قواعد اور اس طرح کے قانون ہونے چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دین کامل دیا ہے، اس میں ہمارا انٹرٹینمنٹ، ہماری تفریح وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. اگر شریعت اسلامیہ کو ہم اٹھا کر دیکھیں تو بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا. اور ہر چیز میں، ہمارے رہنے سہنے میں، ہمارے گھر کے افراد کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے، اس میں ایک بورنگ زندگی، اس کو بالکل اسلام نے ختم کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا کہ ایک شخص، یہ صدقہ ہے کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی بات پر خوش کر دے. صحیح. یعنی اتنا ایک اجر والا کام ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے مسلمان کو خوشی پہنچاتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں، خود خوش رہتے ہیں، اور ایک خوش رہنے والا انسان اور دکھی انسان، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بالکل. وہ جیسے آپ نے ابھی حدیث کا ذکر کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان اپنے بھائی کو مسکراہٹ کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا اپنے بھائی کو مسکراہٹ دینا، خوشی سے ملنا، اس کے لیے صدقہ، اس کے اندر اجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ یعنی کہ آپ جس پوائنٹ کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اسلام نے تفریح سے منع نہیں کیا، لیکن تفریح کے لیے کچھ اصول و ضوابط بنائے ہیں کہ ان اصول و ضوابط کے تحت آپ اپنی تفریح کا سامان حاصل کریں اور اس طرح آپ اپنی تفریح کو گزاریں. اچھا، یہاں پر اگر آپ ہمارے ناظرین کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق
تھا اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا جو اپنی ازواجی زندگی میں جو ہے امہات المؤمنین کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو لازمی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہ کچھ تفریح کرتے ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ. تو اگر آپ ہمارے ناظرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی کوئی ایک دو مثالیں بتا دیں جس میں آپ نے تفریح خود بھی کی ہے اور صحابہ کو تشجیع بھی دلائی ہو اس حوالے سے. دیکھیں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حصہ لیتے رہے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی حصہ لینے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پر ایک قصہ ہے کہ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو مدینہ سے ابھی پیچھے تھے کافی. تو وہ انصاری صحابی کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مدینہ تک مجھ سے دوڑ لگائے گا، کون ہے جو مدینہ تک مجھ سے دوڑ لگائے گا. کہے جا رہے ہیں سارے یعنی کہ ان کو اپنی جو اس گیم کے اوپر بہت فخر تھا کہ مجھ سے ماہر کوئی نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ بھئی مجھ سے تیز کوئی دوڑ ہی نہیں سکتا. بالکل. تو یہ وہ بار بار آواز نہیں لگا رہے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام نے کہا بھئی کسی عزت والے شخص کا تو خیال رکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود ہیں، ان کا خیال رکھ لو. اس طرح کیوں کھلا چیلنج کر رہے ہو سب کو کہ بھئی آؤ مجھ سے دوڑ لگاؤ، مجھ سے دوڑ لگاؤ. تو وہ وہاں پہ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں دوڑ لگانا چاہتا ہوں اس آدمی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی لگا لو گے؟ تو لگا لوں گا. ٹھیک ہے. اترے وہاں سے دوڑ لگائی تو سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ جیت گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واضح، یعنی چیلنج کرنے والا بھی چیلنج کر رہا ہے بھئی یہ کھیل میرے ساتھ کون کھیلے گا. ٹھیک ہے. اور باقی سارے صحابہ کرام اب دیکھیں اس کھیل کو دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس کو. اس طرح کی بہت سی مثالیں. مثال کے طور پر صحابہ کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی کوئی خشک زندگی نہیں تھی. ان زندگی کے اندر بہت ساری تفریح تھی، بہت ساری خوشی تھی، لیکن جائز حدود کے اندر. ایک اور واقعہ آپ بیان کرنے لگے تھے. جی اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب دینی کوئی لیڈر بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی اس طریقے سے، مثال کے طور پر ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ہماری آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے یا ان کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایسی سنجیدہ ہوتی ہے، بہت ریزرو باتیں کرتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے، بہت چنیدہ الفاظ استعمال کر کے. یہ بالکل درست ہے. لیکن وہاں پر بھی اگر کوئی فن کی بات ہو جائے، کوئی تفریح کی بات ہو جائے، کوئی مذاق کی، ہاں جی، کوئی مذاق کی بات ہو جائے تو یہ بالکل درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی کئی باتیں ہوئی ہیں. تفریح کے اور بھی واقعات ہیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے جو ہوتے تھے، گھوڑوں کی دو قسمیں ہوتی تھی. بالکل. گھوڑے تیار کیے جاتے تھے اور کچھ غیر تیار شدہ گھوڑے ہوا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو بخاری میں حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان گھوڑوں کی دوڑ کرواتے تھے آپس میں. ان گھوڑوں کی دوڑ کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیار شدہ گھوڑے ہوتے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیضا نامی جگہ سے، حفیہ نامی جگہ سے، یہ جگہ کا نام ہے تو اس میں اس کے تلفظ میں تھوڑا سا اس طریقے سے، تو حفیہ نامی جگہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیۃ الوداع نامی جگہ تک ان کی دوڑ کرواتے تھے. حفیہ سے سنیۃ الوداع تک ہاں جی ان کی ریس کرواتے تھے. اور جو غیر تیار شدہ گھوڑے ہوتے تھے ان کی دوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیۃ الوداع سے لے کر مسجد بنی زریق تک کرواتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے دوڑیں ہوتی ہیں. یعنی کہ اس میں گھوڑوں کی پریکٹس بھی ہے دوڑ کے حوالے سے، تاکہ وہ آگے جنگی حوالے سے تیار بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے والوں کے لیے بھی اس کے اندر کھیل بھی ہے. اس طرح کشتی کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اس وقت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بکریاں چرا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا، بھئی میں کشتی کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی کشتی کرو گے، کیا اس میں شرط لگاتے ہو؟ اس نے کہا جی جو آپ کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک بکری لوں گا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی اس کے ساتھ، اس کو گرا دیا. صحیح. اس کو پھر جو ہے نا وہ کہنے لگا یار میں پورے مدینہ میں آج تک کسی سے ہارا نہیں ہوں، یہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا ایک بار اور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بکری لوں گا. ٹھیک ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے. پھر ہار گیا. پھر تیسری بار کہنے لگا اب تو میں آپ کو ہرا کے رہوں گا. ٹھیک ہے. ایک بار اور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بکری لوں گا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے کافی دفعہ جو ہے وہ ہوئی اور ہر دفعہ وہ ہارا. آخر کار اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں اسلام کی عزت پیدا کی، وہ اسی واقعہ میں مسلمان ہو گیا. اسی واقعے میں مسلمان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بکریاں واپس کر دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے یہ واقعہ بیان کیا، اس میں ہمارے جو مفتی حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا درس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایک عظیم شخصیت جن سے بڑھ کے کوئی عظیم انسان اس کائنات کے اندر آ نہیں سکتا، ان کے پاس بھی اگر کوئی انسان آیا ہے، اس نے انٹرٹینمنٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کرنے کا، کھیلنے کا اگر اس نے سوال کیا تو آپ نے اس کے سوال کو رد نہیں کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی شان کے منافی نہیں سمجھا. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں علماء اور مفتی حضرات کے ان رویوں کی وجہ سے کہ ان کی طبیعت کے اندر سمے
کہتے ہیں کہ یار ذرا تھوڑی خشکی پائی جاتی ہے, ان کی طبیعت ذرا جو ہے وہ بہت جو سخت قسم کی طبیعت ہے, یہ اس طرح کی تفریحی چیزوں کو جو ہے نا ان کی حمایت نہیں کرتے. تو میرے خیال سے ہمارے مفتی اور علماء حضرات کو اس حوالے سے سوچ بچار کرنا چاہیے, اور ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے ان کا ایکٹیویٹیز کا اہتمام کرنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی بالکل, علماء کرام کو اور اسی طرح جو بڑے ہمارے ہوتے ہیں ان کو بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہمارا کوئی اسکول ہے, یونیورسٹی ہے, تو اس میں بچوں کو, کوئی بھی ادارہ ہمارا ہم چلاتے ہیں, تو اس میں ہم بچوں کو یہ سوچ دیں کہ بھائی بڑا ہے یا چھوٹا ہے, اس کو اس چیز کی ضرورت ہے. اگر ذہنی سکون نہیں ہوگا, آپ ہر وقت کسی ایک کام میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ کو اگر اس سے آپ اس کو تبدیل نہیں کریں گے تو آپ ایک عجیب سی چیز بن جائیں گے. ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں, جب وہ باہر نہیں نکلتے, لوگوں کے ساتھ ملتے ملاتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دو طرح کے مومن ہوتے ہیں. ایک مومن وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ملتا ہے, وہ یصبر علی اذاہم, اور ان کی تکلیفات جو وہ تکلیف دیتے ہیں, کوئی بات کر دیتے ہیں, یہ برداشت کرتا ہے. یہ اس مومن سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. تو لوگوں سے ملنا ملانا, لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنا, کئی دفعہ یہ ضروری نہیں, تو مل جل کر رہنا, لوگوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ, فن کا کوئی کام اس طریقے سے, یہ بہت ضروری چیز ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے تیر چلانے کے بارے میں, کہ بنی اسماعیل جو قبیلہ تھا وہ تیر چلا رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں, ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا, بنی اسماعیل تیر چلاؤ, تمہارے ابا جان بھی تیر چلایا کرتے تھے اور بڑے ماہر تیر انداز تھے, تو تیر چلاؤ. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ داد دے رہے ہیں کھیل کے اندر کے. چلیں انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال لائن پہ موجود ہیں مفتی زبیر صاحب. ہم ان سے بھی کچھ اس حوالے سے کچھ جانتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب, آپ کا تعلق ایک اسلامک ریسرچ کے ساتھ ہے, ریسرچ کے حوالے سے آپ کا ایک نام ہے. تو اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح کی کس حد تک حمایت کی ہے, اور ہمارے موجودہ زمانے کے اندر جو تفریح کو ایک نیا نام دے دیا گیا ہے انٹرٹینمنٹ کا, اور اس انٹرٹینمنٹ کے تحت بہت ساری فلمیں بن رہی ہیں جو ہمارے معاشرے کے لوگوں کا توجہ کا مرکز بنتی جا رہی ہیں, اور وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ جس حوالے سے ہم لوگوں کو صحیح تفریح کی طرف مائل کر سکیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایسے اہم موضوع پر, جو کہ اس وقت ہمارے وقت کی ایک اہم ضرورت ہے, آپ نے اس میں مجھے شریک ہونے کا موقع دیا گفتگو میں, تاکہ بحیثیت طالب علم کے میں اپنی آپ کو بھی اس کے اندر سنوار سکوں. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے, تو اس کے اندر سب سے پہلے اصولی طور پر ہمیں یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ اسلام وہ مکمل دین ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر جامع ہدایات دی گئی ہیں. اور اسلام کی یہ پاکیزہ تعلیمات جہاں عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق کے مسائل پر حاوی ہیں, وہیں انسانی جذبات اور انسانی نفسیات کے جو پہلو ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں اپنے مذہب کے اندر بڑی معتدل تعلیمات ملتی ہیں. چنانچہ انسانی زندگی کے انہی پہلوؤں میں ایک کھیل اور تفریح بھی ہے. اب افراد و تفریح کے اس دور میں اگر ایک طرف آپ دیکھیں کہ مغربی تہذیب نے پوری زندگی کو گویا کھیل کود ہی بنا دیا ہے, بالکل, اور دوسری طرف ہمیں ایسا بھی نظر آتا ہے بعض حلقوں نے اپنے طرز عمل سے اس تصور کو فروغ دیا ہے کہ گویا اسلام صرف عبادات اور خوف و خشیت کا ہی نام ہے, اور اس کے اندر تفریح, خوش دلی اور زندہ دلی کا کوئی گزر نہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں موقف جو ہیں افراد اور تفریح کی دو الگ الگ انتہاؤں پر ہیں, اور اسلام کی جو معتدل تعلیمات ہیں وہ ان دونوں کے بیچوں بیچ ہیں. چنانچہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں, تو جہاں ہمیں ایک طرف زہد و تقوی, عبادت و خشیت, خداوندی کا نمونہ ہے ان کی زندگیاں ان حضرات کی, وہیں ہمیں ان کی زندگیوں میں بے شمار مثالیں خوش دلی, زندہ دلی اور تفریح قلبی کے پہلوؤں پر مبنی بھی نظر آتی ہیں. بالکل. تو اب اس موضوع پہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ موضوع مکمل رہے گا اگر ہم صرف اس بات کے اوپر جو ہے فوکس کریں کہ اسلام میں تفریح اور انٹرٹینمنٹ فی نفسی ہی مباح اور جائز ہے.
ایسا نہیں ہے. میں اس پہلو پر بھی گفتگو کروں گا اور آخر میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہ حدود کہاں تک ہے, کہاں تک تفریق کی حدود مباح ہیں اور کب وہ مباح حدود سے نکل کر پھر ناجائز اور حرام صورتوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اچھا مفتی صاحب یہاں پر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اسلام کے اندر جو انٹرٹینمنٹ تفریح ہے وہ بعض اوقات تو مباح کے درجے میں رہتی ہے اور بعض اوقات مباح کے درجے سے نکل کے ناجائز اور حرام تک چلی جاتی ہے. کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ جہاں پر تفریح جو ہے وہ واجب کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے؟ جی دوبارہ کہیے گا. کیا اسلام کے اندر کوئی ایسی صورت بھی ہے جہاں پر تفریح اور انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ واجب کے درجہ پہ پہنچ جاتی ہے؟ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ تفریح اکثر جو اس کا اصل محل ہے وہ ہے مباح, جائز ہے, لیکن بعض اوقات یہ ناجائز اور حرام امور کی طرف چلی جاتی ہے. کیا کوئی ایسی صورت ہمارے اسلامی معاشرے میں موجود ہے یا ایسی صورت اسلام کے اندر ہے کہ جس وقت یہ تفریح مباح کے درجے سے نکل کے واجب اور لازمی اور ضروری کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے؟ نہیں, اس کو تفریح کو واجب کہنا یا لازمی کہنا فی نفسی ہی یعنی فی حد ذاتی ہی اس کو واجب یا لازمی کہنا یہ تو تھوڑا سا مشکل ہے اور اس کے دلائل تو ہمیں اس میں نہیں ملتے, لیکن اس کے مباح ہونے کے دلائل ہمیں ملتے ہیں اور جب وہ ایک خاص دائرے سے آگے بڑھے گی تو پھر یہ حرام حدود میں داخل ہو جائے گی. اور مباح ہونے کی بہت سی مثالیں ہمیں ملیں گی. چنانچہ علامہ فیسی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر میں ایک روایت ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عید کے دن کچھ حبشی جو ہیں وہ ڈھال اور نیزوں سے کھیل رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ تھوڑا جھجکے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا خذوا یا بنی ارفدہ حتی تعلم اليہود والنصارى ان فی دیننا فصحا, کہ اے بنی ارفدہ, اے حبشی کے بچوں, کھیلتے رہو تاکہ یہود نصارہ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا دین جو ہے وہ وسعت والا اور کشادگی والا دین ہے, یہ کوئی ایسا تنگی والا دین نہیں ہے. اسی طرح ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ القلب یمل کما تمل الابدان, کہ دل انسان کے جو ہیں وہ اکتا جاتے ہیں اور جیسے کہ بدن تھک جاتا ہے ایسے ہی دل اکتا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا فَطْلُبُوا لَهَا طَرَائِقَ الْحِكْمَةِ, تو اس کے لیے حکمت کے راستے تلاش کرو. صحیح, یعنی کہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس کے لیے حکمت کے راستے تلاش کرو, تو یعنی کہ اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ آپ کی تفریح کے اندر تعمیر بھی ہونی چاہیے, اس کے اندر آپ کے کردار کی تعمیر بھی ہو, آپ کی حکمت کی بھی تعمیر بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خوش طبعی کا سامان بھی ہو. جی بالکل, یہ اسی طرح میں آنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم مجموعی اعتبار سے ایک بامقصد زندگی گزاریں. تفریح کو بھی بے مقصد اور لہو و لعب کے درجے میں اگر لے جاتے ہیں تو وہ پھر جو ہے ناجائز کے درجے میں داخل ہو جائے گی. چنانچہ جہاں پر مومنین کی صفات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں تو وہیں ان کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, کہ مومن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لغو یعنی فضول اور بے مقصد باتوں سے اعراض کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک روایت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے, تفریح کے اندر بھی بے مقصد حرکتوں کے اوپر آنا یا بے محابہ اس کے اندر وقت کو ضائع کرنا یا فرائض اور دیگر تعلیمات سے بالکل غافل ہو جانا, یہ کسی بھی اعتبار سے جائز یا درست قرار نہیں دیا جا سکتا. اور آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے وعمل لما بعد الموت, ہر وقت اس کے پیش نظر موت کے بعد کی تیاری ہو. تفریح بھی اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہو کہ طبیعت کے اندر نشاط اور جو ہے وہ تازگی دوبارہ سے بحال ہو جائے اور پھر سے وہ جو اس کا اصل مقصد حیات ہے اس کی طرف ایک نئی تازگی اور ایک نئی نشاط کے ساتھ وہ لوٹ کر آ جائے اور تاکہ وہ دوبارہ سے فریش ہو کے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ تفریح کے بعد وہ دوبارہ سے فریش ہو کے عبادت کو اچھے طریقے سے کر سکے. یہ مقصد ہے تفریح کا, ہونا چاہیے تفریح کے اندر. صحیح, بالکل تفریح کا یہی مقصد ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا بھی کہ القلوب تمل کما تمل الابدان, کہ دل جو ہے بعض وقت تھک جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں جیسے کہ انسانوں کے بدن بھی تھک جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا فَطْلُبُوا لَهَا طَرَائِقَ الْحِكْمَةِ, کہ حکمت کے ساتھ مفتی صاحب میں یہاں پر آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ تفریح جب تک تعمیری مقاصد کے اندر رہے, اس کی حدود کے اندر رہے, تو اس وقت تک اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ تعمیری مقاصد سے نکل کے اس کا رخ لہو و لعب کی طرف ہو جائے, فضول کاموں کی طرف ہو جائے, تو اس وقت اسلام نے اس تفریح کی حوصلہ افزائی نہیں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں وہ کون کون سے
امور ہیں تفریح کے جو لہو و لہو کے زمرے میں آتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے تو ایک چیز بہت عام ہو چکی ہے ہمارے میڈیا میں کہ جناب فلمیں دیکھی جا رہی ہیں اور جناب گانا بجانا اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر میوزک کے پروگرام ہو رہے ہیں، کانسرٹس ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہم اس کی مختلف صورتیں ہیں اگر ہم غور کریں، اپنے معاشرے کا مشاہدہ کریں. فلموں کے حوالے سے مفتی صاحب آپ نے فلموں کے حوالے سے بات کی ہے، میں اس کے اوپر ذرا زیادہ توجہ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ فلموں کے حوالے سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا معیار مختلف ہو سکتا ہے. آپ کا معیار انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کچھ اور ہو سکتا ہے، اور وہ چیز جو آپ کے ذہن کو تفریح بخش رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ذہن کو تفریح نہ بخش رہی ہو. تو فلموں کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم فلموں کی سٹوری سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی ہمارے لیے ایک تفریح کا سامان فراہم کرتی ہے. جی بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا ہے. دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ اصل میں نا سیکولر ذہنیت کا شخصانہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ صحیح اور غلط کا کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ یہ کیس ٹو کیس اور انڈیویجول ٹو انڈیویجول یہ چیز ویری کر رہی ہوتی ہے کہ ایک چیز ایک شخص کے لیے بہتر یا صحیح ہے اور وہی چیز جو ہو سکتا ہے دوسرے شخص کے لیے بہتر نہ ہو. تو خیر اور شر کا کوئی لگا بندہ معیار نہیں ہے، یہ اس ذہنیت کا شخصانہ ہے. جبکہ بحیثیت مسلمان کے ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ خیر اور شر کے جو معیارات ہیں وہ ہمیں ہمارے مذہب میں واضح طور پر بتا دیے گئے ہیں، اور جو چیزیں ہماری مذہب کی تعلیمات کی روح سے شر پر اور گناہ پر مبنی ہو اس سے بچنا بلا شبے اور یقیناً بہت ضروری ہے. چنانچہ جو ہم فلم کی بات کر رہے ہیں تو بیک وقت کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے. چنانچہ سب سے پہلے اس میں تصویر کشی ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں. تصویر کشی مطلقاً ناجائز اور حرام ہے؟ کیا تصویر کشی مطلقاً ناجائز اور حرام ہے؟ دیکھیں اس کے اندر اب ہم اپنے تھوڑے سے موضوع سے ہٹ جائیں گے، اور اس کے اندر میرے خیال میں ہمیں یہاں یہ فوراً مفتی صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ موضوع تصویر کا موضوع ذرا ہمارے جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا انریلیونٹ ہو رہا ہے، اس موضوع سے نکل رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس موضوع کے اوپر بھی باقاعدہ پروگرام کریں گے اور اس میں آپ کو دعوت دیں گے اور اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. خدا حافظ. ناظرین آئیے ہم اپنے جو ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں دوبارہ ان کی طرف چلتے ہیں، اور جو ماشاءاللہ وہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی باتیں کر رہے تھے ان سے دوبارہ مستفیض ہوتے ہیں. جنید بھائی، آپ نے جو کال سے جانے سے پہلے آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگے میں آپ کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے ایک بکری لوں گا. دیکھیں ہمارے موجودہ دور کے اندر انٹرٹینمنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس کے اندر انٹرٹینمنٹ کا ایک جو جزو لا ینفک ہے اور ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ کھیلوں کی صورت میں ہے. ہمارے موجودہ زمانے میں کھیلوں کی صورت کے اندر مثال کے طور پہ میچز ہیں، اس کے کرکٹ کے میچ ہیں، فٹ بال کے میچ ہیں، ہاکی کے میچ ہیں، کوئی بھی میچ ہے اس کے اوپر بھی شرطیں لگائی جاتی ہیں، شرطوں کے بعد اس کے اوپر بہت بڑا بڑا جوا اور سٹے کھیلے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے آپ نے صحابی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک بکری لوں گا. کیا یہ صورت اور جو ہمارے معاشرے کی موجودہ صورت ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور یہ جو ہمارا معاشرہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جس حرام کی طرف جا رہا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کرکٹ یا کوئی بھی کھیل جس پر شرطیں لگائی جاتی ہیں، شرطیں اصل میں اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، کہ کوئی بھی شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے. یعنی ایسی شرط جو اپنی طرف سے لگا لی جائے کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، یا اس چیز کو میں حلال قرار دیتا ہوں، اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرط لگائی ہے ان کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ شرط اگر آپ نے پوری سنی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں کی بکریاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہ بکریاں واپس کی، وہ بکریاں واپس کر دی. ایسی شرط لگانا کہ جو دو کھیلنے والوں میں آپس میں مثال کے طور پر یہاں سے میں کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں، ہم کوئی بھی کھیل کھیلتے ہوئے میں کہتا ہوں یہاں سے اگر تم جیتے تو آج دعوت میری طرف سے، یا میں تمہیں جو ہے اتنے پیسے دوں گا، اگر میں جیتا تو تم نے دینا ہے. تو یہ جو اس طریقے سے شرط ہے اس کو علماء ناجائز کہتے ہیں. کیوں؟ یہ ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں.
کئی دفعہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی اور ہم اس کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں اس چیز یعنی پر. کہ یہ اس وجہ سے حرام ہے, علماء نے اس کو اس وجہ سے حرام قرار دیا کہ اس میں ہم اگلے بندے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور وہ جو قانون ہے شریعت کا, لا ضرر ولا ضرار, نہ کسی کو نقصان دیا جائے گا نہ اپنے حق میں نقصان برداشت کیا جائے گا. تو اس اصول کی کیا زد میں آ رہی ہے یہ چیز؟ دیکھیں اس اصول کی زد میں بھی, اور ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تھرڈ پارٹی اگر انعام دے, ٹھیک ہے, کہ تیسرا بندہ, اگر دو لوگ کام کر رہے ہیں تو تیسرا بندہ اس میں انعام دے سکتا ہے, تو یہ تیسرا بندہ جو ہوتا ہے اس کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ملتی ہیں. چلیں, بعض دفعہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپس میں سب مل کے کسی ایک کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اگر تم ہارے تو تم ہمیں یہ چیز کھلاؤ گے یا آپ کو یہ جرمانہ ہوگا. اگر انسان اپنی ول سے, اپنی چاہت سے خود کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ کھیل کھیلتے ہیں, کوئی بھی کھیل ہے, کرکٹ ہے, ہاکی کا میچ ہے, کوئی بھی گیم ہے, ہم کھیلتے ہیں, تو اگر میں جیت گیا تو اتنے پیسے میرا انعام ہوگا, اور اگر آپ جیت گئے اتنے پیسے آپ کا انعام ہوگا, اور وہ دوسرا بندہ بھی, اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا, وہ بھی راضی خوشی اس بات کے اوپر ایگری کر رہے ہیں, دونوں راضی خوشی ایگری کر رہے ہیں. کیا اس صورت میں بھی یہ حرام کے زمرے میں آتی ہے؟ نہیں, اس صورت میں حرام کے زمرے میں پہلی شکل بھی نہیں آتی. صحیح. حرام کے زمرے میں پہلی شکل, ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا ناجائز تک کہہ سکتے ہیں, لیکن حرام حرمت کی دلیل, حرمت کا فتویٰ وہاں پہ لگایا جاتا ہے جہاں واضح دلیل و شریعت نے کہا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے. یہاں پر شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا, اور کچھ ایسی مثالیں مل رہی ہیں. تو مثالیں اگر آپ کو یہ کہتی پیش کر, یہی مثال ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی اگلے کی چاہت بھی اس چیز میں مثال کے طور پر. اس مثال پہ میں ذرا کچھ آپ کے ساتھ کچھ کاؤنٹر کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس مثال کو دیکھیں جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے ذکر کیا کہ میں آپ سے لوں گا, یعنی کہ یہ ون سائیڈڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں ہار گیا تو میں بھی آپ کو بکری دوں گا, آپ نے فرمایا کہ میں اگر جیت گیا تو بکری لوں گا. تو یہ ایک ون سائیڈڈ کی شکل ہے. اگر جس طرح ہمارے معاشرے میں لگا جاتا ہے کہ اگر میں ہار گیا تو آپ دیں گے اور آپ ہار گیا تو میں دوں گا, تو یہ کیا دونوں صورتیں میچ کر رہی ہیں آپ کی نظر میں؟ یہی چیز میں ذکر کرنے والا تھا. اصل میں یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ اس شخص کو اپنی بہادری پر, اپنے جو وہ پہلوانی کرتا تھا اس پر بہت زیادہ ناز تھا, اس لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ میں تم سے اس کے بدلے میں بکری لوں گا. تو یہ جو شرط ہے اس طریقے سے, یا ون سائیڈڈ یا ٹو سائیڈڈ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک طرفہ اگر شرط ہے تو بالکل درست ہے, دو طرفہ ہے تب بھی درست ہے, تب بھی درست ہے, لیکن اس کی کیا دلیل ہے؟ اس میں ناجائز فائدہ. دیکھیں دلیل اس میں یہی دلیل اس کو لاگو کیا جائے گا. وضاحت واضح طور پر اس کے الفاظ موجود نہیں, لیکن علماء نے اس کا لکھا ہے, جس طرح غالباً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کسی جگہ پر. تو یہ اس طریقے سے ہے کہ اگر وہ بھی اس میں شرط لگاتا ہے, ہم بھی شرط لگاتے ہیں, جائز طریقے سے اس پر ظلم نہ ہو. اور جس طرح کہ ہمارے اگر آپ دیکھیں سنوکر کلبز یا اس طرح کے جو گیمنگ زون ہوتے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں اس طرح کی شرطیں لگتی ہیں, اور جنون کی حد تک ہم وہ کھیلتے ہیں, جنون کی حد تک. جائز کام میں شرط لگانا اور جائز شرط لگانا یہ بالکل درست ہے, وہ چاہے آپ پیسوں کی لگا رہے ہیں چاہے وہ کھانے پینے کی لگا رہے ہیں, لیکن جائز, اسراف اور تبذیر سے بچتے ہوئے, ٹھیک ہے, نہ کام حرام ہو نہ اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے. صحیح. ہمارے معاشرے میں اس طرح کھیلوں کے اوپر اور انٹرٹینمنٹ کے اوپر جو جوا لگتا ہے, جو شرطیں لگتی ہیں, اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا, مثال کے طور پہ اگر کوئی کرکٹ میچ چل رہا ہے, پاکستان یا انڈیا کا چل رہا ہے یا پاکستان آسٹریلیا کا چل رہا ہے, تو بعض لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی ٹیم کو اختیار کر لیتے ہیں کہ جی میری طرف سے یہ ہے کہ پاکستان جیتے گا. بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کر لیتے ہیں کہ میری طرف سے یہ ہے کہ آسٹریلیا جیتے گا. اب وہ سارے پیسے جمع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب اگر پاکستان کی ٹیم جیت جاتی ہے تو وہ سارے پیسے وہ لے جاتا ہے جس نے پاکستان کے حوالے سے اپنا نام لکھوایا ہوتا ہے, یا جس نے آسٹریلیا کے حوالے سے لکھوایا ہوتا ہے, اگر وہ جیت جائے تو سارے پیسے وہ لے لیتا ہے. سب سے پہلے تو یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو کام ہو رہا ہے اسراف اور تبذیر کا, یہ مطلب ہے کہ اسراف جو ہوتا ہے نا یہ جائز کام میں حد سے زیادہ پیسے خرچ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور تبذیر جو ہوتا ہے یہ حرام کام میں پیسے خرچ کرنا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے دونوں سے منع کیا, اسراف اور تبذیر دونوں سے منع کیا قرآن کریم میں. تو یہاں پر آپ دیکھیں ایک ہوتی ہے شرط جو کہ ایک عام دو دوست چھوٹی ایک سطح پر لگا رہے ہیں, جس میں یار تھوڑا سا ایک مثال کے طور پر کھانا آ گیا, ٹھیک ہے, وہ کتنے کا آ جائے گا, زیادہ 100-200 روپے کا آ جائے گا, یا زیادہ بڑھ گیا تو ہمارے معاشرے کے مطابق 1000 تک چلا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی شرط ہے, چھوٹی سطح پر ہے, ٹھیک ہے, اس کا اتنا نقصان نہیں ہے.
وہ جو ایک کھیل ہے دوسرا جس کو کرکٹ ہم کہتے ہیں، اس کے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں وہ کھیل جائز کس حد تک ہے. اگر وہ کھیل ہوتا ہے تو کھیل جائز ہوتا، لیکن اب وہ جوا بن چکا ہے. صحیح. وہ جوا بھی بن چکا ہے، اس کے ساتھ اس میں جو حرام امور ہو رہے ہیں، حرام کام ہو رہے ہیں. بذات خود کرکٹ حرام گیم نہیں ہے، صحیح. لیکن اس میں جو کام ہو رہے ہیں وہ اس کو حرام حرمت تک لے کر جا رہے ہیں. وہ اس طریقے سے ہم اس کو ہمارے پیش ساتھ کیا گیا. ابھی ایک کال پہ ہمارے مہمان راؤ جاوید صاحب موجود ہیں، تو ہم اس کے بعد کال کے بعد اسی سدن نظریہ کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. السلام علیکم راؤ جاوید صاحب. وعلیکم السلام. راؤ صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. مہربانی. راؤ صاحب، ہم آج جس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. کیا اسلام مطلق طور پہ تفریح اور انٹرٹینمنٹ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، یا اسلام نے کچھ اصول و ضوابط دیے ہیں؟ اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے پڑھی ہوگی، سیرت النبی کا مطالعہ کیا ہوگا، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کا عمومی مزاج تفریح کو کس نظر سے لیتا ہے؟ دیکھیں جی، تفریح تو زندگی کا حصہ ہے، اور خوش مزاجی اور خوش طبعی سے بالکل خالی ہو جانا ایک نقص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صحابہ کرام سے مزاح فرماتے تھے. مثلا ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مزاح میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں. اب جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی کہ یرتا و یلعب، کہ کھیلے اور کودے. اب یہ اجازت عمومی ہے اور امت مسلمہ کے لیے بھی ہے. مسلمان مختلف تفریح کی شکلیں ایجاد کر سکتے ہیں اور جائز حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے تفریح اور جسمانی طاقت دونوں حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ تفریح جائز اسلام حدود نے و قیود کے اندر تفریح کے آداب دیے ہیں. راؤ صاحب، تفریح کے آداب دیے ہیں. مثلا کون سے آداب ہیں کہ اسلام چونکہ بامقصد زندگی کی ترغیب دیتا ہے اور کھیل اور کود اور لہو و لعب پر مشتمل زندگی کی اجازت نہیں دیتا، یعنی بامقصد کھیل ہوں. اس میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کھیل جس سے دینی یا دنیاوی معتد بے فائدہ مقصود نہ ہو وہ ناجائز ہے. وگرنہ کھیلوں کی اجازت ہے بشرطے کہ کوئی خلاف شرع امر اس میں شامل نہ کیا گیا ہو اور لباس ساتر ہو اور تشبہ بالکفار سے بچا جائے. اب یہ کہنا کہ یہ کھیل یعنی کلی طور پہ غلط ماحول میں ہوتے ہیں اور ناجائز ہیں، تو اس طرح ہم کٹ جائیں گے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح اسلام کو باقی جد و جہد کر کے معاشرے کے اندر اسلامی اصولوں کو اپنانا ہے، تو کھیلوں میں شامل تو ہوا جائے اور پھر اس کے اندر اپنی جد و جہد کر کے فرد واحد اور پھر پوری ٹیم کوشش کر کے اسلامی اصولوں کو اپنائیں. مثلا اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ساتر قسم کی کرکٹ کی کٹ بھی بنائی جا سکتی ہے جس میں لوگ ساتر لباس پہن لیں، اور پھر ایسے ہی پردہ داری کے ساتھ کھیل کے انداز بھی اپنائے جا سکتے ہیں اور اس سے جوئے کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے اور قوم کی اجتماعی شعور اور تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ ایک دم ایک دن میں تو نہیں ہوگا. اگر کوئی کوشش یہ کرے کہ ایک دن میں ہی کر لیا جائے تو مشکل ہو جائے گا. راؤ صاحب میں آپ نے کھیلوں کے حوالے سے تذکرہ کیا، تو یہ تو انٹرٹینمنٹ کا ایک حصہ ہے. موجودہ جو ہمارے معاشرے میں انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے، جو جس طرف ہمارے لوگ وقت اپنا لگا رہے ہیں، وہ تو صرف ایک حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اس وقت بہت کم لوگ رہ گئے ہیں کہ جو کھیلوں کی طرف ہے. اس وقت جس جگہ پر ہمارے نوجوان اپنا زیادہ سے زیادہ وقت صرف کر رہے ہیں وہ میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی ہے، اس نے اپنے پیسے بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار اور بزنس کو بڑھانے کے لیے فلموں کے اندر طرح طرح کی ایجادات کی ہیں جس کے ذریعے سے نوجوان اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا لوگ اس کو تفریح کا جو ہے وہ سامان سمجھتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ تفریح نہیں ہے، مقصد چیز ہونی چاہیے. سوشل میڈیا کا اس قدر استعمال تو آنکھوں کے لیے بھی مضر ہے اور جسم کے لیے ویسے بھی بیٹھے بیٹھے ایک جگہ بس ایک ہی کام میں مشغول رہنا، اس کی بجائے
جیسے تیر اندازی کرنا، گھوڑے سکھانا اور اس طرح کی ایسی چیزیں ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کا ہر کھیل بیکار ہے سوائے 3 چیزوں کے، کہیں فرمایا سوائے 4 چیزوں کے، جن میں پھر تیراکی کو بھی شامل کیا. تو جسم کا اور باڈی کا کچھ حق ہے. ایون اگر آپ دفتری کام سر انجام دے رہے ہیں تو ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس دوران بھی ورزش کریں، لیکن اگر آپ ورزش نہیں کرتے ہیں، دوڑیں نہیں لگاتے ہیں جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور صحت مند تفریح نہیں کرتے ہیں اور جسم کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، تو اوور ٹائم آپ کا مطلب جسم ڈکے یعنی فزیک خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہر ایک مسلمان کو اپنا کھیل اور تفریح جو ہے اس کے جو معمولات ہیں اس کو اختیار کرنے میں اس چیز کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے کہ کس سے اس کی صحت کی بہتری ہو سکتی ہے. دونوں تینوں چیزیں دیکھیے، صحت مند جسم بھی، صحت مند ذہن بھی، اور پھر سماجی، معاشی اور معاشرتی طور پہ. چلے راؤ صاحب، یہ معاملہ تو بالکل کلیئر ہے، یہ معاملہ تو بالکل کلیئر ہے، اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی ہر وہ تفریح اور آپ کی ہر وہ کھیل جو آپ کی جسمانی اور ذہنی جو ہے وہ نشو و نما کا سبب بنے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں، خاص کر جو مذہبی حلقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارا دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کو عام کر رہے ہیں، دین کی دعوت کو، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچان رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس حوالے سے سوشل میڈیا کا استعمال یا یہ نوجوانوں کا صرف ایک بہانہ ہے یا صرف اس کے ساتھ کام بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیے، کام تو بہت ہو رہا ہے. کسی دور میں ہمارے دینی طبقے کٹ کے ایک طرف ہو جاتے تھے، اب وہ میدان میں موجود ہیں. پہلے ٹی وی وغیرہ چلانا اور ریڈیو اور اخبارات نکالنا مہنگا کام تھا. سوشل میڈیا سے یہ ایک سستا اور ہر نوجوان کے لیے ممکن ہو گیا. جس میں صلاحیت ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور اپنے علم، اپنی صلاحیت اور اپنی کارکردگی اور پرفارمنس کی بنا پر، کمٹمنٹ کی بنا پر وہ اسلام بھی پھیلا لیتا ہے اور اپنا بھی کچھ نام بناتا ہے. اور دونوں ہی چیزیں مقصود ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو بالکل نمایاں نہ کریں. اب کہیں کہیں فرد کا سامنے آنا، معاشرے کے اندر اپنی عزت بنانا، اور پھر معاشرے میں غلط افراد کو اور مضر ایکٹیویٹیز کو ختم کرنا، یہ دونوں ضروری چیزیں ہیں. تو سوشل میڈیا میں جہاں وقت کا ضیاع ہے، وہاں پھر لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے مقاصد بھی بنائے ہیں اور اچھی چیزوں کو پروموٹ بھی کیا ہے. اس سے پہلے تو انٹرنیٹ پہ لوگ صرف بیہودہ فلمیں ہی دیکھا کرتے تھے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے وقت ضائع کرتے تھے. اب یہ دو طرفہ ہے، انٹریکٹیو ہے. آپ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں اور سامنے والا بھی کچھ کہہ سکتا ہے. تو وہاں پہ بعض اوقات بڑی اچھی بحثیں ہیں، بہت طویل مکالمے ہیں، اور آداب پھر مکالمے کے آداب کہ آپ آمنے سامنے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تو تکار پہ شروع ہو جائیں. اس میں لکھنا ہے اور وہ انداز و اعتبار ایک مکالمے کی سنجیدہ صورت ہے. مکالمہ ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے مکالمے کی سنجیدہ صورت ہمارے سامنے پیش کی ہے؟ ہاں، بڑی مہذب اور سنجیدہ اور اس بامقصد صورت بتائی ہے. ساتھ ساتھ ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے پہ آتا ہے کہ لوگ باہم گالم گلوچ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ذاتی تنقید بھی کرتے ہیں اور بہت جو ہے غلط اور روڈ لینگویج کا بھی استعمال ہوتا ہے. وہ تو دیکھیے ہر فرد کی اپنی ذات تک مشتمل ہے. اس کی ذات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کہاں بات شروع کرنی ہے اور کہاں ختم کرنی ہے. لیکن سنجیدہ طبقے بھی سوشل میڈیا کو میں نے دیکھا ہے اختیار کر رہے ہیں، اور پھر انسان کم سنجیدہ سے ذرا بہتر، زیادہ سنجیدہ اور پھر اور زیادہ سنجیدہ بحثوں کی جانب چلا جاتا ہے، یا ایسے گروپ چھوڑ دیتا ہے جنہوں نے غلط طریقے اختیار کیے ہوں. یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے. اچھا راؤ صاحب، یہاں پر میں سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک اور بات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر دین کا، دعوت کا، لوگوں کی اصلاح کا، لوگوں کی بہبود کا کام کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے وقت، دن کا اکثر حصہ، وقت کا بہت سارا حصہ سوشل میڈیا پہ گزر جاتا ہے. اور جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ اسلام نے تفریح اور ورزش کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ کا، جس کے اندر آپ کا جسم اور آپ کا ذہن دونوں کی نشو و نما ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس
حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ وہ بالکل صرف اسی کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ہی توجہ دے, اسی کے حوالے سے کام کریں, اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے انہیں؟ دیکھیے, معاشرہ صرف نیٹ پہ تو نہیں ہے, اور وہ صرف سافٹ کمپیوٹرائز معاشرہ تو نہیں ہے. اصل تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو, اپنے محلے کو, اپنے علاقے کو, اپنے ملک کو اور اپنے ہی افراد کو بدلنا اور خود کو بھی بہتر کرنا مقصود ہے. تو اگر آپ کچھ کما نہیں سکتے ہیں, کماتے نہیں ہیں, اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر کوئی فلاح و بہبود کا کام نہیں کرتے ہیں, دین پھیلانے کا بذات خود تبلیغ کے لیے نہیں جاتے ہیں, اور کسی کو اچھائی کی دعوت نہیں دیتے ہیں, برائی سے نہیں روکتے ہیں, تو صرف ایک بٹن دبا کے یہ سمجھ لینا کہ ہم اسلام پھیلا لیں گے تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طریقہ ایکٹیویٹیز صرف سوشل میڈیا کے حد تک محدود نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے ان کو اپنے حقوق دیکھنے چاہیے. جب اپنے حقوق ادا کرنی ہے انہوں نے, جو حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے, دن میں 5 وقت کی نماز, اس کے بعد والدین اور گھر کے حقوق ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر جو ٹائم بچتا ہے اس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ان کو اپنی ایکٹیویٹی اختیار کرنی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کسی میدان کو خالی نہ چھوڑیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بس ایک ہی میدان کے ہو کر رہ جائیں اور باقی تمام میدانوں میں ہم کہیں کے بھی نہ ہوں. راؤ صاحب, یعنی کہ آپ کی بات کا جو خلاصہ اور نقطہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر میں ان لفظوں کے اندر بیان کروں کہ سوشل میڈیا بحیثیت ذات نہ اچھا ہے نہ برا ہے. اگر ہم اس کا استعمال اچھا کریں گے اور ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھیں گے, اس کا استعمال اچھا کریں گے, دعوت پہ کام اس کو کریں گے اور اس کا جائز وقت اس کو دیں گے, تو سوشل میڈیا کا استعمال ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ہر وقت ہی سوشل میڈیا کے اوپر لگے رہیں اور اپنے باقی حقوق کو چھوڑ دیں تو پھر سوشل میڈیا کا استعمال ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی تباہی کے اثرات کی طرف لے کے جا سکتا ہے. کیا میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک اور جی ہاں بالکل, اس بات سے تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا کو اپنایا انہیں فارمل میڈیا کی طرف بھی قدم بڑھا لینا چاہیے. اگر وہ اپنی ذات کی ترقی, اپنے خیالات و افکار کو تھوڑا مزید نکھارنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ میڈیا کی جانب قدم بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہوگی. بیٹھا نہیں رہنا چاہیے, آگے قدم بڑھا کے آگے بھی راہوں کو اختیار کرنا چاہیے. بہت شکریہ راؤ صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. خدا حافظ. آئیے ناظرین, ہم اپنے اسٹوڈیو مہمان مفتی حافظ جنید اقبال صاحب کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں. جی جنید بھائی, قال پہ جانے سے پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی, کھیلوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور شرط کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں اگر اپنے معاشرے پہ دیکھیں تو کرکٹ یہ ایک ایسی گیم ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ جوا لگتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سٹے لگتے ہیں. جب بھی کوئی کرکٹ میچ یا کوئی سیریز آتی ہے تو لوگوں کا رجحان اس طرح بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, دیکھنے میں آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سدل ذریعہ, جیسے آپ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ یہ حرام کی طرف جانے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے اس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے؟ دیکھیں, اگر ختم تو یہ نہیں ہو سکتا جس طریقے سے چل رہا ہے, لیکن ہم مشورے دے سکتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے مسلمانوں کو تو اس چیز سے کم از کم روکیں کہ بھئی جوا اور سود یہ تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں, یعنی پیسوں میں یا آپ اس طریقے سے مقابلتاً کوئی چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے کھیل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مسند احمد میں جس طریقے سے روایت موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی دوڑ لگوائی اور اس پر جو جیتا اس کو انعام بھی دیے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح وہ پہلے میں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا, وہ ابن تیمیہ نہیں, امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں ذکر کیا کہ اگر تو انعام تھرڈ پارٹی کی طرف سے ہو, حاکم کی طرف سے یا قاضی کی طرف سے, تو وہ تو بالاتفاق جائز ہے, تمام علماء کہتے ہیں جائز ہے. اگر انعامات جو ہیں وہ آپس میں ہوں دونوں کے, یعنی دو فریق ہیں, تو عند الجمہور جائز ہے, یعنی زیادہ تر علماء اس کو جواز کی قائل ہیں. لیکن شرط کی اس کی حیثیت نہ ہو, اس کی یہ حیثیت نہ ہو کہ ہم آپس میں شرط لگا رہے ہیں کہ بھائی تو نے یہ لازمی دینے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں پتہ ہے کرکٹ میں کیا ہوتا ہے, کرکٹ میں ہم پیسے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہمیں واپس ملنے کا ایک 80% یا 90% یا 50% یا کئی دفعہ چانس ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اس میں یہ جوا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ پیسے لگا رہے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اس کے مقابلے میں یا تو میرے سارے جانے ہیں یا کچھ نہ کچھ آنا ہے. انعام یہ چیز نہیں ہوتی. انعام صرف ایک شخص دیتا ہے,
ٹھیک ہے, اور اس کو واپس ملنے کی, وہی چیز واپس ملنے کی وہ اس کو کیفیت یا اس کے اندر وہ نہیں ہوتی خواہش کہ مجھے یہ چیز واپس ملے گی یا ڈبل ہو کر ملے گی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر انعام رکھا جاتا ہے بھائی کہ 10,000 روپے ملیں گے اگر کوئی آج خطاطی کا ایک مقابلہ ہوتا ہے, جو خطاطی میں اچھی پوزیشن پہ آئے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے. اب جو بھی جیتے گا, کوئی ایک بندہ جیتا اسے 10,000 ہی ملیں گے. ٹھیک. کرکٹ میچ میں جو ہم پیسے لگا رہے ہیں, جوا لگا رہے ہیں, اس میں کیا ہے 10,000 اس نے دیے, 10,000 اس نے دیے, اب جو جیتے گا کتنے ملیں گے اس کو 20,000, اس کو 20,000 مل رہے ہیں. اسی کو تو جوا, اسی کو سود کہتے ہیں کہ آپ کو اضافی آپ کی رقم سے جو ہے وہ پیسے مل رہے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. اگر ہم کہیں کہ انعام اور جوے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انعام کے ذریعے آپ کی صلاحیت کو نکھارا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے انعام لگایا کہ دوڑ کے اوپر انعام لگائی 10,000 روپیہ, تو ہر بندہ اس 10,000 کی خاطر زیادہ سے زیادہ وہ کوشش کرے گا, زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جوا دیکھو تو جوا اس سے آپ کی کوئی جو آپ کی صلاحیت نہیں نکھر رہی, اس سے صرف آپ کے یہ سوچا کہ میں پیسے لگا رہا ہوں اور اس پیسے کے ذریعے جو ہے میرے پیسے زیادہ ہوں گے, آپ کی صلاحیت اس سے زیادہ نہیں ہوگی. تو یہ ایک بنیادی فرق ہو سکتا ہے اس کے بیچ. نہیں, یہ بنیادی فرق نہیں ہو سکتا. اس میں اصل میں دونوں چیزوں میں صلاحیت تو آتی ہے. جوئے میں اگر ایک بندہ بیٹھ کے کرکٹ میچ کے اوپر اس نے صرف اس بات کے اوپر پیسہ لگا دیا کہ جی یہ فلاں ٹیم جیتے گی, اب بس وہ بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہے, اگر جیت گئی تو اس کا آگے پیسے, اگر ہار گئی تو اس کے جو ہے نا وہ پہلے بھی ڈوب گئے. اس میں کیا صلاحیت اس کے پاس آ رہی ہے؟ اصل میں آپ اس کو کرکٹ پہ نہ لیں, اگر آپ اس کو دوسری چیزوں پر اسی مثال کو فٹ کریں. صحیح. ٹھیک ہے, اگر آپ اسی کو دوسری گھوڑے والی کھیل پر اگر آپ اس کو فٹ کر لیں, یہ تو اگر ہم اس کو لحاظ سے لے کے کہ ایک بندہ پیسے بھی لگا رہا ہے اور عملی کھیل بھی رہا ہے, یہ بنیادی فرق ہو سکتا ہے. لیکن ایک بندہ جو باہر بیٹھا ہے جو کھیل ہی نہیں رہا, اس کو تو اس کی تو کوئی صلاحیت نہیں. یہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس صورت میں بنیادی فرق ہے کہ جب کھیل بھی ایسا ہو کہ جس میں نہ آپ خود ذاتی طور پر اس میں شامل نہیں ہیں. جی, اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو تفریح ہے, تفریح کا ایک تصور ہے, اس کی بنیادی شروط کیا ہونی چاہیے. بالکل, ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. ناظرین, یہاں پر ہم ایک ٹائم ہو جاتا ہے ایک وقفے کا, تو وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے, تفریح کے حوالے سے. اسلام ہمیں انٹرٹینمنٹ اور تفریح کے حوالے سے کیا نظام اور کیا اصول و ضوابط دیتا ہے, اور کیا اسلام انٹرٹینمنٹ اور تفریح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی جنید اقبال صاحب. ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اپنے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ان سے سوال پوچھتے ہیں. جنید صاحب, ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں کہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک لطیفوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے. لطیفوں کے اندر لوگوں کو لطیفے سنائے جاتے ہیں, اور بعض دفعہ ان لطیفوں کے اندر جھوٹ بھی ہوتا ہے, اور اکثر اوقات تو کسی ایک قوم کی تذلیل ہوتی ہے اس کے اندر, اس کے اوپر مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں, لطیفے سنانا بالکل جائز ہے, اور لطیفے سنانا اس سے کافی حد تک خوشی بھی ملتی. لیکن لطیفے سناتے ہوئے یا لطیفے بناتے ہوئے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ لطیفوں میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. مسند احمد, ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ویل للذی یحدث لیکذب لیحدث بہ القوم ویل اللہ ثم ویل اللہ. اس بندے کے لیے جو لطیفہ یا کوئی بھی بات سناتا ہے کسی قوم کو ان کو ہنسانے کے لیے, تو اس شخص کے لیے ہلاکت ہے, اس میں جھوٹ بولتا ہے. آپ کے ساتھ ہم اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہیں ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب, جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ الامام ریاض یونیورسٹی کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت علمی اور سماجی شخصیت ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے چل رہی ہے, تو ابھی جس موضوع کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ لطیفوں کے حوالے سے, کہ لطیفوں اور جوکس کو ہمارے ہاں انٹرٹینمنٹ کا ایک بہت مین سورس سمجھا جاتا ہے, اور اکثر اوقات اس میں کسی ایک قوم کی تضحیک ہوتی ہے اور جھوٹ شامل ہوتا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام اس حوالے سے کیا نقطہ نظر دیتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. دیکھیں کہ کھیل اور تفریح اور اس کا جوکس اور لطیفے وغیرہ بنیادی طور پر اسلام میں ان چیزوں کا
بالکل بھی مخالف نہیں ہے، کیونکہ اسلام ذوق جمالیتی جو ہے اس کا پورا قائل ہے، اور اسلام جو ہے وہ فنون لطیفہ کے بارے میں بھی اپنا مثبت انداز میں پیش کرتا ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ جو بھی چیزیں جو ہیں وہ تفریح اور نتائج کے قریب سے جو ہے وہ بیان کی جائیں یا اختیار کی جائیں، اس کے اندر اسلام کے اصولوں کی اگر پاسداری کی جائے تو اسلام کو ان چیزوں پر کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اصل یہ چیزیں اسلام نے جو ہے وہ جائز رکھی ہیں، البتہ کچھ ایسی بنیادی باتیں ذکر کر دی ہیں کہ اگر ان کی پامالی ہوگی تو پھر یہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر قباحت آئے گی۔ اب نتائج کے بارے میں خاص طور پر چونکہ آپ نے جو ہے وہ پوچھا ہے، نتائج کے بارے میں بھی بالکل یہی اصول ہے۔ لطیفہ بنیادی طور پر جو ہے وہ حصہ لطیف کو جو ہے وہ ابھارنے کا نام ہے، اس کو متاثر کرنے کا نام ہے، اور جب انسان کی حصہ لطیف جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو انسان کے اندر ایک سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کچھ بنیادی باتیں جو ہیں وہ پیش نظر رہنی چاہیے، مثلا ان نتائج کے اندر جھوٹ بولنا، ایسی کوئی بات جو کہ جو ہے وہ امر واقع کے خلاف جو ہے کوئی ایسا دعویٰ ہو جو کہ باقاعدہ جو ہے وہ ثابت شدہ نہ ہو، اور آپ اس کو جو ہے وہ سب لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا ان کی حصے ظرافت کو جو ہے وہ ابھارنے کے لیے جو ہے وہ ایسا کوئی جھوٹ بولیں جو کہ جو ہے وہ ناجائز ہے، تو ایسا لطیفہ بارل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر خاص طور پہ جو بات میں چاہتا ہوں کہ پیش نظر رہے، اور قرآن پاک میں جو اس کو خاص طور پہ جو ہے وہ بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مزاح اور اسی طرح جو انسان کی حصے ظرافت سے متعلقہ ہے وہ اسلام کا نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہونا چاہیے، ان کا تعلق اسلامی عقائد سے، ہماری بنیادی جو ایمانیات سے متعلقہ چیزیں ہیں، مثلاً جو ہے وہ قبر سے متعلقہ اسلامی تصورات ہیں، اسی طرح جو ہے وہ جنت جہنم کے تصورات ہیں، چیزیں مزاح نہیں ہیں بلکہ ہماری زندگی کا اصل جو ہے وہ پہلو ہیں، یہ وہ زندگی ہے جو ہماری اصل زندگی ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم مزاح کے اندر جو ہے وہ لے آئیں تو گویا ان کے اندر ایک طرح سے ہلکا پن آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ جو ہے وہ اس ضمن میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جو ہے وہ دینی باتوں کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے اس کو ہلکا سمجھ کے جو ہے وہ بیان کیا کرتے، اور بعد میں جب مجھ سے پوچھا جاتا کہ یہ بات آپ نے کہی ہے تو وہ اس بات کو اگر یہ بیان کرتے کہ ہم نے تو یہ استہزاءً اور مزاحً کہا ہے۔ قرآن پاک کے 5ویں پارے میں موجود ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ بھئی آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا ہے اور آپ یہ بات جو ہے وہ آپ نے جو کی کیا ہے، یہ ایسی بات آپ نے کہی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے کہی لیکن یہ مزاح میں ہم کر رہے تھے۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تمہارا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا بنیادی عقائد کے بارے میں جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرنا، یہ بنیادی طور پر تمہارے دل میں ایمان کی کمی کی نشانی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بنیادی جو اصول ہیں اگر ان کی پاسداری کی جائے تو اسلام تفریح کا چونکہ ہمارے تو مخالف نہیں ہے، اور نتائج جو ہیں یہ بھی تفریح کے اندر شامل ہیں، اور ان کے اندر بنیادی باتوں کے بندی کی جائے اسلام کو اس پر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں، انکار نہیں ہے، اور اسلام اس پر جو ہے کوئی حرج نہیں محسوس کرتا۔ یعنی کہ لطائف کے حوالے سے اگر ہم یہ قانون بندی کر لیں کہ اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، کسی قوم کے اوپر تضحیق یا اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق ہمارے امور دنیاوی معاملات سے ہو، شرعی معاملات کو اس لطائف کے حدود سے دور رکھنا چاہیے۔ جی جی بالکل آپ بات کہہ رہے ہیں، بالکل یہی بات ہے۔ مثلاً اب فرشتوں کے بارے میں مثلاً مزاح اور مبنی جو ہے وہ پیسے بنا لیے جائیں، یہ بالکل جو ہے مناسب امر ہے، یہ چیزیں سنجیدہ امور سے متعلق ہیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ کا ماشاءاللہ مقاصد شریعت کے حوالے سے بہت گہرا مطالعہ ہے اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں آپ، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ تفریح کے حوالے سے اسلام کے کیا مقاصد ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جو ہے وہ ہمارا دین جو ہے وہ ہماری دنیا کی قیادت کے لیے اور ہمارے دنیاوی مسائل حل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ اسلام میں بنیادی طور پر مذہب کا تصور یہ نہیں ہے کہ مذہب انسان کو جکڑ بندیوں کا شکار کرنے آیا ہے، انسان کے اوپر جو ہے وہ حدود و قیود عائد کرنے آیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے مذہبی طبقے نے مذہب کا یہی تصور پیش کیا ہے، جبکہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان سے جو ہے مشکلات کو دور کیا جائے اور انسان کو فوائد اور منفعت جو ہے وہ بہم پہنچائی جائے۔ یہ ہے پورے شریعت کا خلاصہ، اور دین کا بنیادی مقصد انسان کے مسالے کی جو ہے وہ تکمیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہی آغاز کی آیات ہی میں جو ہے اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کر دیا ہے
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اب آپ دیکھیے اسلام کا تصور فلاح کا ہے. انسان کو جو ہے وہ صرف دنیاوی فلاح کا تصور نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اخروی فلاح کا تصور ہے. اور انسان کی اخروی فلاح کو جو ہے وہ دنیاوی فلاح کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے باندھ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ. گویا ہماری جو دنیا ہے یہ کھیتی کی جگہ پر ہے اور اس کے اندر ہی سے ہماری آخرت کی جو فلاح و کامیابی ہے اس کا رستہ نکلتا ہے. میں اس بنیادی تمہیدی بات سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ تفریح کو بنیادی طور پر پسند کرتا ہے اور انسان کی اس نیچرل ضرورت کی تکمیل کرتا ہے. اسلام کو صرف اگر کوئی غرض ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان کی یہ جو باقاعدہ ایک نیچر ہے اس کو جو ہے صرف متوازن انداز میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پورا کرے. چنانچہ جب یہ چیز جو ہے وہ حدود و قیود سے آزاد ہو جائے اور حدود و قیود سے جو ہے وہ آگے بڑھ جائے تو اسلام اس پر جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے. مثلا آپ کو ایک دو باتیں جو ہے وہ اس حوالے سے ذکر کرتا ہوں شریعت نقطہ نظر سے. مثلا شریعت یہ کہتی ہے کہ جب انسان کھیل کود میں اور تفریح میں اور خوشی کے تلاش میں اس طرح آگے بڑھ جائے کہ وہ زندگی کے بنیادی مقاصد کو بھول جائے. صحیح. تو انسان شریعت جو ہے وہ ایسی خوشی اور ایسی تفریح کو جو ہے وہ ناپسند جانتی ہے. مثلا انسان جو ہے وہ کھیل کود میں لگے اور وہ اپنے رب کو بھول گئے. کھیل کود میں لگے اور دین کا جو بنیادی مقصد ہے کہ انسانوں کے جو ہے مفادات حاصل کیا جائے تو انسان اپنی خوشی کے لیے جو ہے وہ دوسروں کی خوشیوں کو جو ہے وہ قربان کرنا شروع کر دے. مثلا بسنت کا تہوار دیکھ لیجیے, کہنے میں یہ خوشی کا تہوار جو ہے وہ کہلایا جاتا ہے لیکن اس میں جس طرح دوسرے بھائیوں کی جو ہے وہ کا نقصان ہوتا ہے, جیسے ان کی جانوں سے کھیلا جاتا ہے, جیسے ان کو دیگر نقصانوں سے دو چار کیا جاتا ہے, مثلا لائٹ جاتی ہے, کتنے ایسے قسم کے نقصانات ہیں جو سنجیدہ لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. تو اسلام حقوق العباد کا جو ہے دھیان رکھنے کا حکم دیتا ہے. لیکن تفریح کے حوالے سے جو اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس کے اندر توازن کو ملحوظ رکھا جائے. اگر کوئی ایسی اچھی تفریح جس کی اسلام نے حوصلہ افزائی کی, اگر ہم اس میں بھی توازن کو کھو بیٹھیں اور اس میں اس قدر محو ہو جائیں کہ ہم اصل مقاصد سے ہٹ جائیں, تو اسلام ایسی تفریح, ایسی جائز تفریح کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے. بالکل بالکل. دیکھیں نا قرآن پاک نے کہا ہے کہ لاو و لعب سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اور لاو و لعب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی خوشی کی تلاش میں اس طرح جو ہے وہ بے حد و حساب جو ہے وہ ہو جائے کہ انسان کا وہ عمل جو ہے اس کو لاو و لعب کا شکار کر دے کہ وہ اپنے ہر مقصد حیات سے, حتیٰ کہ دنیا کے اندر جو انسان کے مقاصد ہیں انسان ان سے بھی بے پرواہ ہو کے انسان جو ہے وہ غفلت کی زندگی کا شکار ہو جائے. تو دنیا میں بھی جو ہے وہ ایسی تفریح کو جو ہے وہ ناپسندیدہ فعل کیا جاتا ہے. اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ جو لوگ ہیں وہ لہو حدیث میں مشغول ہو جائیں. مثلا انسان جو ہے وہ تفریح میں نماز بھول جائے, انسان تفریح میں اپنی پڑھائی بھول جائے, انسان تفریح میں اپنے گھر بار کو بھول جائے, اپنے بچوں کی ذمہ داری کو بھول جائے, سب سے بڑھ کر اپنی ذات کے حقوق جو ہے وہ بھول جائے, سونا جاگنا جو ہے وہ متاثر ہو جائے, انسان کی رات کی نیند جو ہے وہ متاثر ہو جائے. اب دین تو چاہتا ہے انسان کی جو ہے وہ رات کی نیند بے اس کی کارکردگی بہتر ہو. تفریح کی اسلام کا بنیادی نقطہ نظر یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ تفریح تو اس کی طبیعت کھل جاتی ہے. اب تفریح ہے وہ اتنے مقصد سے ہونی چاہیے. اب اگر تفریح ہی مقصد حیات بن جائے تو انسان کی جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ تفریح کے ذریعے گھومنا شروع ہو جائے تو کوئی سنجیدہ طبیعت شخص جو ہے وہ ایسی تفریح کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک نقطہ نظر تفریح کا ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے, اور ایک نقطہ نظر وہ ہے تفریح کا جو ماڈرن سویلائزیشن ہے, جو مغربی تہذیب ہے پیش کر رہی ہے, جس کے ذریعے سے اوریانیت کو, نیوڈیٹی کو, انتشار کو, ذہنی انتشار کو, فکری انتشار کو عام کیا جا رہا ہے. تو اس میں اگر آپ ہمارے ناظرین کے سامنے کچھ توازن پیش کر دیں اور جو اس کے برے اثرات ہیں مغربی نظریہ تفریح کے اور انٹرٹینمنٹ کے, وہ ناظرین کے سامنے واضح کر دیں. دیکھیے بڑا بنیادی آپ نے سوال جو ہے وہ کر دیا ہے. دراصل ہمارا جو بنیادی جو فرق ہے دوسروں سے وہ ہمارے بنیادی نظریہ حیات کا فرق ہے. ہمارا ورلڈ ویو کا جو تصور ہے, ہم دنیا کو جو ہے وہ اپنا کوئی مقصد حیات حقیقی شمار نہیں چلتے. ہمارے سامنے اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس فانی زندگی کو گزارنے کے بعد ایک بعد میں جو ہماری ابدی اور دائمی زندگی ہوگی اس کے لیے ہم نے اس دنیا کو گزارنا ہے. اب جس کے سامنے جو ہے وہ اصل تصور جو ہے وہ اس دنیا کی عبادت کاری ہے اور ان کے سامنے کوئی مقصد حیات ماسوا اس کے کہ اپنے اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنا دیا جائے, اس کے ماسوا کو مقصد ہی سامنے نہیں ہے. ان کے ہاں جو ہے وہ تفریح اور اس دنیا کی خوشی یہ کچھ ہے.
اب اس کے لیے ان کے یہاں جو ہے وہ ہر وہ طریقہ جائز ہے ناجائز ہے، انسان دوسروں کے حقوق کی پامالی کرتا ہے، انسان دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، انسان صرف اپنا جو ہے وہ ذات ہے، خود غرضی کا تصور ہے، جبکہ اس کے بالمقابل اسلام کا تصور جیسے میں نے ذکر کیا وہ ابدی فتح کا ہے. یعنی کہ مغربی نظریہ تفریح ہے وہ مادر پیدر آزاد جو نظریہ ہے اس سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے مفاسد پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے وہ جس تفریح کے نظریے کو پیش کرتا ہے اس کے ذریعے سے انسان کی تعمیر اور اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کرتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام میں. خدا حافظ. آئیے ناظرین، ہم دوبارہ اپنے اسٹوڈیو مہمان مفتی جنید اقبال صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی جنید صاحب، کال پہ جانے سے پہلے جس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے وہ لطیفوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارے جو معزز مہمان تھے ڈاکٹر حمزہ صاحب، انہوں نے بھی اس حوالے سے نقطہ نظر پیش کیا. کیا آپ اس کے حوالے سے کچھ مزید کہنا چاہیں گے؟ لطیفوں کے حوالے سے یا کوئی ایک آدھی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مزاح کی ملتی ہے؟ بہت ہیں. جس طرح کی ایک مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر اپنے خاوند کا قصہ ذکر کیا، کچھ پوچھنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا خاوند وہ ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ وہ عورت پریشان ہو گئی کہ میرے خاوند کی آنکھ میں سفیدی ہے، یعنی ایک بیماری ہے. وہ دوڑتی ہوئی گھر گئی، اپنے خاوند کو پکڑا، آنکھ میں دیکھنے لگ گئی کہ سفید، تو آپ کے آنکھ میں سفیدی ہے. دیکھ رہی ہے، وہ خاوند پوچھ رہے ہیں ہوا کیا؟ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آنکھ میں کچھ ہے. ٹھیک، ہوا کیا؟ تو وہ کہنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آنکھ میں سفیدی ہے. یعنی اب شک بھی نہیں تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. بہت خوبصورت. تو خامن کہنے لگے بھائی سب کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے، سب کی آنکھ میں کالا اور سفید دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے. پھر اس طریقے سے کافی مثالیں ملتی ہیں. تو یہاں پر میں ایک چیز ذکر کرنا چاہوں گا کہ تفریح کے کچھ بنیادی شروط اور حدود ہوتی ہیں جو کہ لاگو کرنے چاہیے. سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ حیا اس میں باقی رہنی چاہیے. دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں اسراف و تبذیر سے بچنا چاہیے. تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ بنیادی مقاصد سے نہ ٹکرائے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. حیا باقی رہنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سمندر کے ساحل پر آپ وہاں پر موجود ہیں اور کوئی شخص اپنے پورے کپڑے اتار کر وہاں پر دوڑنا شروع کر دے. صحیح. حیا کا تصور ہر انسان میں ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، لیکن ہر کسی کا ایک مثال کے طور پر اگر غیر مسلم بھی ہے وہ یہ نہیں پسند کرے گا کہ اس کی بہن یا اس کی والدہ جو ہے وہ باہر جائے اور اس نے کچھ بھی نہ پہنا ہو. یہ حیا کا تصور ہر کسی میں موجود ہوتا ہے، لیکن یہ کسی میں کچھ زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کچھ کم ہوتا ہے. تو حیا میں رہتے ہوئے اسلامی جو حیا ہے اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ تفریح کرنی چاہیے، ہمیں فن کرنا چاہیے، انٹرٹینمنٹ تلاش کرنی چاہیے. کہ ہر وہ تفریح جس کے اندر آپ کی جو ہے عریانیت ظاہر ہو رہی ہو، چاہے وہ آپ کے الفاظ کے ذریعے سے ہو رہی ہو، چاہے وہ آپ کے عمل کے ذریعے سے ہو رہی ہو، یا چاہے وہ اگر ہم اس کو آگے لے جائیں تو جو ہماری فلمیں ہیں، فلموں کا انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے جس کے اندر بہت سارے حیا باختہ امور شامل ہو جاتے ہیں. تو ہر وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آج کل ہمارے کرکٹ جیسی گیم کے اندر ہی اتنی انہوں نے چیزیں اس طرح کی ایڈ کر دی ہیں کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. یعنی کہ جو بھی ذریعہ ہو انٹرٹینمنٹ کا، جو بھی ذریعہ ہو تفریح کا، اگر جہاں کہیں بھی عریانیت ظاہر ہو رہی ہو تو اسلام ایسی تفریح اور انٹرٹینمنٹ کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. جی. دوسری شرط جو اسراف و تبذیر کے حوالے سے، اس میں یہ اسراف کہتے ہیں کہ آپ کسی حلال کام میں جس میں ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں. 10,000 کی چیز ہے آپ 20,000 خرچ کر رہے ہیں اس میں جان بوجھ کر. اسی طرح تبذیر کہتے ہیں حرام کام میں آپ کے پیسے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں. تو ایک شخص ہے، اس کی والدہ بیمار ہے. اب والدہ بیمار ہے، اس ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی 6,000 روپے اس کا خرچہ ہے ان کی ادویات کا. تو وہ شخص کہتا ہے چلو یار 6,000 روپے میرے پاس موجود ہے، میں مری گھوم آتا ہوں. ٹھیک ہے. اب چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، سب کے نزدیک یہ چیز مسلمہ اصول ہے کہ بھائی جو چیز اہم ہے اس میں زیادہ ضروری ہے پیسے لگانا، اس میں زیادہ ضروری ہے اپنے وقت صرف کرنا. اگر ہم اپنی صلاحیتیں اس وقت تفریح کے لیے نکل جائیں تو تفریح کے لیے ایک وقت ہوتا ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نہ اس میں اسراف کریں نہ تبذیر کریں. یعنی حلال اور حرام دیکھتے ہوئے اس کو مقررہ وقت پر کرنا چاہیے. اور تیسری شرط جو بنیادی مقاصد، وہ بھی اسی طریقے سے، مثال کے طور پر اب ایک نیوی کے کوئی انچارج ہوں اور وہ اپنے کسی وقت میں، اب پورے سمندر کی اگر ڈیوٹی ہے ان کی نگرانی کرنے کی، وہ 10 بڑے جہاز لے کر کسی ساحل پر چلے جائیں یا کسی جو ہے جزیرے پر چلے جائیں اور گھومنے کے لیے وہاں جا کر وہ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں اور شکار کر رہے ہیں. تو یہ جو
وہاں پہ جو بنیادی ان کا مقصد ہے، بنیادی مقصد کیا تھا کہ انہوں نے سرحدوں کی جو سمندری سرحدیں اس کی حفاظت کرنی تھی. اب بنیادی مقصد چھوڑ کے 10 بڑے جہاز لے کر ہتھیار بند وہ چلے گئے وہاں سے. اسی طریقے سے شریعت کے کچھ بنیادی مقاصد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نماز پڑھنا بنیادی مقصد ہے کہ نہیں؟ اسی طرح بنیادی مقصد ہے اگر والدہ بیمار ہے تو والدہ کی عادت پہلے کرنی ہے، پھر گھومنے کے لیے جائیں. والدہ گھر میں بیمار موجود ہے، بہن گھر میں بیمار موجود ہے، بیوی گھر میں بیمار ہے، نماز کا وقت ہوا ہے، ہم لوگ گھومنے، یا ہم لوگ مثال کے طور پر کرکٹ کو لے لیں، ہم تو کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اس کو، نماز جاتی ہے تو جائے، ٹھیک ہے، روزہ جاتا ہے تو جائے، والدہ بیمار ہے تو بیمار ہو. یہ بنیادی مقصد پہلے دیکھیں اور پھر تفریق ہو. اسلام نے جو حدود مقرر کی ہیں، ہر بندہ اگر اپنی حدود مقرر کرتا ہے نا تو کسی کی حدود کچھ ہونی تھی، کسی کی کچھ. مثال کے طور پر ہم جنید صاحب آپ کے ساتھ بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہیں سید محمد علی ہاشمی صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں بلال اسلامک یونیورسٹی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ BIO پروڈکشنز کے بھی ڈائریکٹر ہیں. السلام علیکم سید علی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید علی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم جس حساس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہے، تفریح کے حوالے سے ہے. تفریح کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا تصور دیتا ہے، اور جو بنیادی موضوع جس کے اوپر ہم زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جدید مغربی معاشرے نے جو تفریح کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا روپ دے دیا ہے، اور اس کے بعد پھر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اپنے پیسے کو، تجارت کو مزید سے مزید بڑھانے کے لیے نئے سے نئے ذرائع بنائے جا رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ بڑا ذریعہ ہے وہ فلموں کا ہے اور ڈراموں کا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مغربی تفریح اور انٹرٹینمنٹ کو جو فلمیں ان کو نمایاں کر رہی ہیں، اس کا کس حد تک ہماری تہذیب کے اوپر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور ہمیں کیا ان کے جواب میں اس طرح کی فلمیں بنانی چاہیے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مجھے شامل فرمایا. نوازش. تفریح کے حوالے سے دیکھیے کہ یہ کچھ اصولی بات پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جو ہے وہ کسی کی خوشی پہ، تفریح طبع پہ اور تفنن طبع پہ کوئی قدغن عائد نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید کو ہم دیکھیں تو وہاں یہ حکم ہمیں ملتا ہے یا یہ خبر دی گئی ہے کہ انہ ہوا اضحک و ابکا، کہ اللہ ہی لوگوں کو ہنساتا ہے اور اللہ ہی رلاتا ہے. مانا یہ ہے کہ ہنسنا اور رونا، خوش ہونا، غمزدہ ہونا، یہ وہ فطری میلانات اللہ نے انسان کی فطرت میں وضعیت کی ہیں. تو اس لیے اللہ نے جو چیز انسان کی تخلیق میں رکھی ہے وہ چیز شر نہیں ہو سکتی. ہاں، اس کو برتنے کے سلیقے اور آداب مختلف ہیں، اور اس پر ظاہر ہے کہ شریعت نے کچھ پابندیاں عائد کی ہیں. یعنی آپ نے جو بات کر دی وہ بڑی اہم ہے. ہم اگر دین کا جائزہ لیتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تفریح مسلمان کے لیے تفریح کا تصور یہ ہے کہ وہ چیز جو اسے مقصد حیات کے قریب کرتی ہے اور اس کی روحانی اور اخلاقی اصلاح اور ارتقاء کا ذریعہ بنتی ہے. بہت خوب. اس کو تو کتاب و سنت نے بہت سراہا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ رمضان بھر عبادت کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور جو ہی رمضان گزرتا ہے اللہ کہتے ہیں اب سیلیبریٹ کرو تم اس خوشی کو جو تمہیں اللہ کی مغفرت کی صورت میں حاصل ہو چکی ہے. تو عید کی خوشی ہے. پھر آپ ذوالحج کے پہلے 10 ایام میں محنت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ ایک خوشی مناتے ہیں. اللہ نے ایک بڑا پاکیزہ بندھن رکھا خامد اور بیوی کا، اور اس کو باقاعدہ کہا کہ بیوی انٹرٹین کرے اپنے خامد کو، اذا نظرها سرته. تو یہ چیزیں الحمدللہ مثبت انداز میں موجود ہیں. لیکن جہاں تفریح آپ کے روحانی اخلاقی بگاڑ کا باعث بنے، جہاں وہ آپ کو گناہ کی طرف آمادہ کرے، جہاں وہ آپ کے منفی ہیجانی جذبات کو انگیخت دلائے، ظاہر ہے کہ وہ شریعت میں مذموم ہے، وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، وہ معاشروں کے بگاڑ کا سبب ہے. اور آج اس وقت جو مغربی یعنی طور طریقے اور اطوار اسلامی دنیا میں آ چکے ہیں، اس کے نتیجے میں تفریح کے جو نو بنو صورتیں ہمارے سامنے ہیں، وہ یقیناً وہ ہمارے ایمانی اخلاقی بگاڑ کا سبب ہے. اس میں نیو اریاں طور پہ سڑکوں پہ بھاگنا اور بے پردگی اور بے حیائی کے مظاہرے کرنا، اس میں فیشن ویکس منعقد کرنا،
اور اس کی یہ ساری صورتیں ہیں ظاہر ہے آپ نے بھی ڈسکس کی ہوں گی. تو بہرحال اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ انسان اپنے مقصد حیات سے دور ہو جاتا ہے. وہ گویا کہ جی بالکل یہ بات. سید صاحب ہمارا وقت ذرا تھوڑا جو ہے وہ قلت کا شکار ہے، تو میں اپنا جو موضوع جو فوکس ہے ہم اس وقت وہ فلموں کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت مغربی سوچ سے متاثر فلمیں ہیں. کچھ تو فلمیں ہیں جو مغرب میں ہی بن رہی ہیں، کچھ فلمیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں مغرب سوچ سے متاثر ہو کے بن رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کس حد تک کردار ہے ہمارے معاشرے کے تباہ کن اثرات کی طرف لے کے جانے میں؟ دیکھیے فلموں کے بارے میں کچھ حد بندیاں آپ قائم کر لیجیے اور کچھ گنجائشیں دے دیجیے، یہ اصول ہمیں اپنانا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ فلموں میں پیغمبروں کی صورتوں کو فلمانا شروع کر دیں گے اور آج کے کسی انسان کو پیغمبر کا نام دے کر اس کی صورت دے کے کھڑا کر دیں گے تو ظاہر ہے یہ ان کی گستاخی ہوگی. تو یہ صورتیں تو غلط ہوں گی. اس میں میوزک کا استعمال کیا جائے گا، اس میں شیطانی آوازوں کا استعمال ہوگا، اس میں وہ ساری چیزیں جو اسلامی شرعی حدود میں نہیں آتی اور وہ ان کے خلاف ہیں وہ چیزیں آپ نکال دیجیے. اگر ڈاکومنٹریز ہیں یعنی ڈاکومنٹری موویز اگر بنائی جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی گنجائش بھی موجود ہے اور فی زمانہ اس کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں عرب علماء وہ محاضرات دیتے ہیں، وہ تقاریر کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان قطعوں کو، ان کی ان بیانات کو لے لیتے ہیں اور اس ساتھ امیجز کے ذریعے سے جو کچھ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ امیجز کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اس طرح کی صورتیں جی بالکل اس کی گنجائش ہے اور اس کی ضرورت ہے، وہ ہونا چاہیے. اور مغرب کی یہ جو میڈیا کی لائی ہوئی جنگ ہے اس میں یہ اچھا ہوگا اور قابل تحسین اقدام ہوگا. لیکن جو یہ گرافک بیسڈ موویز اور ڈاکومنٹریز تو ایک طرف ہے جو بالکل ایک کریکٹر لے کر جس کے اندر ایکٹنگ کی جاتی ہے، ایکٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ فلم بنائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ موجودہ معاشرے میں ہم اس کے جواب میں کس حد تک جا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ آپ جب مووی بناتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر، آپ جب مووی بناتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو در حقیقت آپ انٹرٹینمنٹ کے اندر داخل کر کے اپنے ویور کو قرآن کی تعلیمات سے دور کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر وہ موسیٰ کا قصہ اور یوسف کا قصہ قرآن مجید سے براہ راست پڑھے گا تو وہاں سے روحانی فیض لے گا، وہاں سے اس کے اخلاق درست ہوں گے، وہاں اللہ کی کتاب سے جڑے گا، اللہ کی رسی سے جڑے گا. لیکن آپ نے اس کو قرآن سے دور کیا، آپ نے اس کو ایک بالکل اور ڈسکورس میں رکھ دیا. اور اگر ہم انبیاء کی سٹوریز کو سید صاحب اگر ہم انبیاء کی سٹوریز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے معاشرتی ایشوز کے اوپر، سوشل ایشوز کے اوپر اگر ہم بنائیں جو ہے تخلیقی ویڈیوز، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جی میں نے عرض کر دیا ہے، اگر اس میں موسیقیت نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، اس میں کوئی خلاف شرع امور نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سید صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو جا رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا. خدا حافظ. جی ناظرین، آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس میں ہم نے تفریح کے حوالے سے، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، جتنے نئے سے نئے ذرائع ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے اسٹوڈیو مہمان مفتی جنید اقبال صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ لائیو کال پہ ہمارے مہمان مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، راؤ احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اسی طرح ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی حافظہ اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ کال پہ موجود رہے. میں ان تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت عنایت کیا. ناظرین، موجودہ دور کے اندر انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کے اندر جو انہجان، جو انتشار اور جو ذہنی انارکی پھیلائی جا رہی ہے، ہمیں اس کی روک تھام کے لیے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہوگی. اس چیز کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی فقدان ہے تو وہ تعلیم کا فقدان ہے. ہمارا نوجوان جب قرآن سے دور ہوا تو اس نے قرآن کو چھوڑ کے میوزک کو اختیار کیا. جب ہمارا نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہوا، صحابہ کی سیرت سے دور ہوا، ہمارے جو اصل ہیرو تھے، اسلامک ہیروز تھے، ان کی زندگیوں سے دور ہوا، تو ہمارے سامنے خود ساختہ سپر مین اور سپائڈر مین جیسے مسخرے ہمارے سامنے پیش کیے گئے اور ان کو ہمارا ہیرو بنایا گیا، اور ہماری نظریات کے ساتھ اس قدر کھیلا گیا کہ آج کا ایک مسلمان بچہ وہ اپنے نبی کے نام سے تو واقف نہیں ہے، وہ اپنے اسلامک ہیروز کے نام سے تو واقف نہیں ہے. اگر اس کو نام آتے ہیں، اس کا کوئی آئیڈیل ہے تو وہ بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کا کوئی بڑا ایکٹر، کوئی پاپ سٹار ہے، اس کو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے کریکٹر ہیروز، سپر مین، سپائڈر مین کے نام تو آتے ہیں، لیکن اگر نام نہیں آتے تو ہمارے اسلامک ہیروز کے نام نہیں آتے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو
اس بھیانک صورتحال سے نکالا جائے, اس انٹرٹینمنٹ سے نکال کے, ان فلموں سے نکال کے ہمارے اسلاف کے ساتھ جوڑا جائے, ہماری تاریخ کے ساتھ جوڑا جائے, اور ان کو بتایا جائے کہ ہمارے اصل ہیرو سب سے پہلے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی, رسول اللہ نے فرمایا اصحابی کالنجوم, تو صحابہ کرام کی زندگی وہ ہمارے سٹارز ہیں, نجوم ہیں, ہمارے ستارے ہیں, ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل, ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوا تو پھر تم ہدایت پر ہوگے. تو ہمیں اپنے ہیروز کے ساتھ, اپنے اسلاف کے ساتھ جڑنا چاہیے. اور میں جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اندر, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو ٹی وی چینلز ہیں, جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں, ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدارا ہمارے نوجوانوں کو ہمارے اسلاف کے ساتھ, ہمارے ورثے کے ساتھ جوڑیے, اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ کام کیجئے. آپ اس کے اوپر ان کریکٹرز کو لے کے ان کے اوپر آپ موویز بنائیں, ان کے اوپر ڈاکومنٹریز بنائیں, اور ان جو غیر مباح چیزیں ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کو چھوڑیے, اور اس طرح کی صحیح اسلامی حدود کے اندر اور اصول و ضوابط کے عین مطابق جو تفریح ہونی چاہیے, جو انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے, وہ ایک اسلامی معاشرے کے دے. اسی کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے. ہمارے ساتھ رہیے گا, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا پروگرام بات چیت فیس بک کے اوپر www.facebook/بات چیت پروگرام, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہمارا ویب ٹی وی ہے, ویب چینل ہے اس کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر www.visalurdu.tv, وہ بھی موجود ہے. وہاں پر آپ اپنے ای میل کے ذریعے بھی ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.